یہ جو مقام ہے بیت شجرہ یا مقام صلح حدیبیہ اتنا اہم ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ، جن میں جلیل القدر صحابہ کی تعداد تھی، وہ اس چھوٹی سی جگہ پر بیٹھے اور کتنا عرصہ آپ یہاں پر ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے چپے چپے پر جو ہے صحابہ کرام کے پاؤں لگے ہیں، ان کے سجدوں کے نشان ہیں، اور یہ مقدس اور تاریخی جگہ اسی حالت میں ابھی بھی موجود ہے۔ یہاں پر وہ درخت تھا جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، جس کو سورۃ فتح میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا، اور پھر اسی مقام پر جو آپ 70 اونٹ قربانی کے لیے لے کر آئے تھے، قربانی کی نشانت لگا کر، جب آپ نے پھر احرام اتارا عمرے کے بغیر، تو پھر ان اونٹوں کو اسی جگہ پر جو ہے وہ قربان کر دیا، اور سر مڈوا کر جو ہے وہ عمرے کے احرام سارے صحابہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتار دیے۔ اس وجہ سے یہ تاریخی لحاظ سے بہت اہم اور بہت قدیم جگہ ہے، یہ صلح نامہ حدیبیہ، جس کو اب شمیسی کہا جاتا ہے۔ یہ مقام حدیبیہ، یہاں پر بیت شجرہ یا بیت رضوان ہوئی، جس کا سورۃ فتح میں ذکر ہے، ابھی بھی اسی حالت میں یہ جگہ موجود ہے۔ درخت کی جگہ اب جو ہے یہ مسجد اس جگہ پر بنا دی گئی ہے، مسجد اسی دور میں تعمیر کی گئی تھی، اب مسجد کے آثار ہیں صرف، اور ساتھ میں ایک نئی مسجد ہے، وہ صلح حدیبیہ مسجد نہیں ہے۔ وقت کے تھپیڑے سہتے ہوئے، موسموں کی سختی جھیلتی، اپنوں کی بے اعتنائی پر آنسو بہاتی گرتی پڑتی کھنڈر نما دیواریں اس عظیم الشان مقدس و محترم جگہ کی ہیں، جہاں کبھی اسی جگہ پر سرور کائنات رحمت للعالمین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1600 اصحاب کے ساتھ کئی ہفتوں تک تشریف فرما رہے۔ اسی جگہ پر بیت رضوان ہوئی، جس کو بیت شجرہ بھی کہتے ہیں، 6 ہجری میں یہیں پر ہوئی تھی۔ سورۃ فتح کی آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہیں پر صلح نامہ حدیبیہ لکھا گیا، جو آگے چل کر فتح مکہ کی راہ ہموار کی، جس نے مکہ سے باہر اس جگہ کو پہلے حدیبیہ کہا جاتا تھا، اب اس کو شمیسی کہا جاتا ہے۔ یہ کھنڈر نما دیواریں، یہاں پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اب یہ دیواریں صرف دیواریں ہیں، اور ایک دن یہ بھی گر جائیں گی۔ یہ بہت مقدس اور محترم جگہ تھی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیت کی جس کو اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان کہا۔ بیت شجرہ اس کو اس وجہ سے کہا کہ اسی جگہ پر وہ درخت تھا جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر 1600 اصحاب نے بیعت کی تھی۔ سورۃ فتح کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، یقیناً خدا صاحبان ایمان سے اس وقت راضی ہو گیا تھا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، پھر اس نے وہ سب دیکھ لیا جو ان کے دلوں میں تھا تو ان پر سکون نازل کر دیا۔ تو یہ وہ آیات تھیں جو پھر اسی جگہ پر نازل ہوئی تھیں، جہاں پر کبھی عظیم الشان مسجد تعمیر تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گرتی گئی، اور اب صرف اس جگہ کی دیواریں کھڑی ہیں، اور ساتھ میں ایک نئی مسجد بنا دی گئی ہے اصل جگہ سے تھوڑا دور۔ یہ جگہ فتح مکہ کے وقت اسی جگہ سے لشکر نکلا تھا، اور یہاں پر ایک کنواں ابھی بھی موجود ہے جس کو بئر حدیبیہ کہا جاتا ہے۔